ثنا خان اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم شاہ صاحب کے سوئی و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دوران حاضری ہماری اس خوبصورت بزم کی زینت بنے۔ مجاہد سے عزت مآب قاری محمد اکرم رضوی صاحب، جناب محترم قاری شفیق الرحمن صاحب، نائک محمد اکرم صاحب، محترم حافظ محمد وقاص صاحب، جناب محترم چودھری قدیر صاحب، محترم جناب قاسم صاحب، قاری محمد سیف النقشبندی صاحب، محترم حافظ منیب صاحب، چودھری محمد حفیظ صاحب سیفی، جناب محترم قاری محمد اشتیاق صاحب، جناب محترم ملک عرفان صاحب، جناب محترم قاری محمد اقبال صدیقی صاحب، آپ کے علاوہ طریق لبیک پاکستان کے مجاہد یوسی سہال اور گلوالی موڑا ڈھولیال سے تمام آنے والے کارکنان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ احباب انشاءاللہ چند ہی لمحات میں ہمارے مہمان خطیب محترم پاسبان مسلک رضا سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس ستاری قادری رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات میں آپ ہماری غزل کی زینت بنتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے جانشی صدیق اکبر ہے۔ پیچھے والے حضرات توجہ میری طرف رکھیں گے۔ محمد مصطفیٰ کے جانشی صدیق اکبر ہیں، اور یہ صرف شعر نہیں ہے، عقیدہ بھی ہے۔ پیار سے بولیں سبحان اللہ، پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ کے ساتھ ساتھ آج کی محفل کے صدر محترم فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمود علی شاہ صاحب ہمدانی اب تشریف لائے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ حضرات مہمان تشریف لا چکے ہیں، آپ کی محبت والی سبحان اللہ ان شعروں میں خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہے۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ یہ پیچھے والے حضرات بھی محبت فرما سکتے ہیں۔ خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشی صدیق اکبر ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے جانشی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشی صدیق اکبر ہیں۔ در اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی سلامی کو، در اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی سلامی کو۔ اسی عالی مقام کے ایک مکی صدیق اکبر ہیں۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کون صدیق اکبر؟ وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں۔ نہیں 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 نہیں، پنڈ مدو والو ایسے نہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی۔ اچھا آپ نہیں بول رہے، ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں۔ بولیں گے ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں، ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے ہیں۔ ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں، ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے ہیں۔ اور ابو بکر ہیں سچائی کی بلندی پر، پوچھ کے دیکھ علی سے وہ یہی مانتے ہیں۔ وہ جن کی ابتدا میں پیر علی جیسے نوازی ہوں، وہ جن کی ابتدا میں پیر علی جیسے نوازی ہوں۔ ہاں ایسے رہبر دنیا صدیق اکبر ہیں۔ محبت کے ساتھ آ کے اپنا نعرہ بلند فرمائیں گے۔ یہ گزارش کر رہا ہوں پاسبان مسلک رضا سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس قادری اتاری صاحب سے آپ اپنے منفرد انداز میں خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ بلند ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، علماء اہل سنت۔ یا لبیک 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 یا رسول اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک سبھی حضرات پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی احباب نے بڑی محبتوں کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ بالخصوص ہمارے برادر عزیز بھائی عبدالحفیظ رضوی صاحب اور ان کے برادران، اور بالخصوص ان کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی اراکین و ممبران، محبین و مخلصین ہیں، اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس محفل کا جو مقصد ہے وہ ایصال ثواب بھی ہے۔ ہمارے محترم و مکرم حاجی غلام سرور صاحب مرحوم، جن کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اور بالخصوص ان کے اہل خانہ کے اور جتنے بھی یہاں کے عاشقان مصطفیٰ ہیں ان سب کے لیے ہدیہ بصورت ثواب پہنچایا جائے گا۔ خلاق عالم مرحوم سرور صاحب سمیت سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور یہ محفل پاک تائیدار صداقت، یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ پہلے چند ضروری گزارشات ایصال ثواب کے حوالے سے مجھے حکم فرمایا گیا، اور اس کے بعد پھر تائیدار صداقت کی خدمت میں ہم حاضری لگواتے ہیں۔ یاد رکھیے ایصال ثواب یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ٹرانسفر کرنا۔ ثواب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں رحمت کا پہلو ہو، ایسا کہ جسے اللہ عطا کر دے وہ بطور انعام ہو، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب عطا کرے تو اپنے غضب سے دور کر کے اپنی رحمت کا قرب عطا فرمائے، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب، اب مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی چیز بھیجنا جس کے ساتھ جس کو وہ چیز بھیجی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے دور کر دے اور اپنی رحمت کا قرب عطا فرمائے، یہ ہے ایصال ثواب کا مطلب۔ ہماری زبان میں اس کو ختم شریف کہا جاتا ہے۔ اب یہ ختم تیسرے کا بھی ہوتا ہے، ساتیں کا بھی ہوتا ہے، 10ویں کا بھی، 20ویں کا بھی، 40ویں کا بھی، سالانہ بھی۔ بسا اوقات لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں، اے ختم کتنے لکھا میں نے لکھا، لفظ ختم پر اڑ جاتے ہیں، جبکہ لفظ عربی کا اصل ہے ہی ایصال ثواب، اور اگر آپ یہ ڈھونڈنا چاہیں تو یہ مل جائے گا، لیکن لفظ ختم نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ ختم شریف ہمارے علماء نے کیوں کہا؟ عمومی طور پہ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا، لوگ مل بیٹھ کے جب آتے تو سارے کہتے تھے کہ یار آپ جتنے بھی آئے ہیں نا، ایک ایک پارہ پڑھ کے قرآن کا ختم کر لیں، جس کے لیے آئے ہیں اس کا تو کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ قل شریف پڑھ لو، کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے پر بھی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ بھی ختم ہے تو یہ کام کر لے، اس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا ختم، ورنہ یہ کوئی حدیث کا لفظ نہیں ہے۔
حدیث میں ایصال اور ثواب کا لفظ ہے. آپ ترمذی شریف اٹھا لیں، اس میں پورا چیپٹر قائم ہے. یہ ایک نہیں، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، دیگر کتب میں اندر موجود ہے. باب وصول الثواب الی المیت، لفظ بھی یہی موجود ہے. فرمایا کہ ثواب پہنچتا ہے میت کو. اب یہ پورا چیپٹر قائم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ ذرا؟ اس کا ترجمہ ختم کر لیا گیا. اب لوگ جھگڑا کرتے ہیں سانو ختم دکھا. وہ میں کیا عقل تو کم ہے تو ایصال ثواب نا. اس ایصال ثواب کو اپنی زبان میں کہہ لیا تو کیا مسئلہ ہی کیا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ اڑ جائے کہ مجھے حدیث میں سے نماز دکھاؤ، قرآن میں سے لفظ نماز دکھاؤ، تو لفظ نماز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، وہاں تو لفظ صلاۃ ہے، اس کا ترجمہ نماز ہے. اب کوئی عقل کا انتھاڑ جائے میں نے لفظ دکھا تم کتوں دکھاواں گے یار. اسی طرح اگر کوئی کہے میں نے لفظ روزہ دکھا کتنے لکھا ہے قرآن و حدیث ہے، اور روزہ لفظ نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے، وہاں لفظ صوم ہے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ ذرا؟ عربی کا لفظ اور ہوتا ہے، اس کا ترجمہ میری جان اور ہوتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ جاہلانہ روش پر چل پڑے اور کہے اے لفظ میں کٹ کے بخا تینوں کی تو کٹ کے بخاواں جو ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو ایک معاشرتی زبان کے اعتبار سے مشہور ہو گیا، ورنہ ہے تو ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کا لفظ موجود ہے اور اس کے دلائل قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں. Are you understand؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ ذرا؟ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے تو مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اب یہ ہو گئی پہلی بات کہ ایصال ثواب، اور اس کو ہم ختم کہتے ہیں. اس پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. کو کرے تو سمجھ لو کہ یہ جاہل ہے اور پرلے درجے کا جاہل ہے. ارلے دا ہوتا تھا پڑھ لینا، پرلے درجے کا جڑا قابو ہی نہیں پہ آتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس بات یہ ہوگی پہلی بات. اب آ جائیے دوسری بات. یہ جو ایصال ثواب ہے اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. ایصال ثواب کے لیے نہ باہر سے مولانا کا آنا ضروری ہے، نہ ساؤنڈ کا لگنا ضروری ہے، نہ ہی سامنے کھانے کا ہونا ضروری ہے، نہ ہی پھل فروٹ کا ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی یہ کہ قرآن پڑھا جائے گا تو تبھی ضروری ہے. کچھ بھی ضروری نہیں ہے. بس صرف یہ ضروری ہے مرنے والا مسلمان ہو، پچھلے بھی مسلمان ہو، اور جتنی کو نیکی کر سکے، بے شک 10 روپے اللہ کی راہ میں دے دے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچانا ہے، ہو گیا ختم. اس کی کوئی شکل و صورت کیفیت نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو ہوگا، نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، چارہ کاٹ رہے ہیں، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ ختم پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایک باری الحمد و ترے باری کل شریف پڑھ گئے، باری تعالیٰ کا ثواب میرے بابے نو اپنا ہو گیا. بھیا یہ چیز ہے اصل. یہ جو اکٹھا کیا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. یہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اور وہ لاجک کیا ہے؟ وہ لاجک یہ ہے، حدیث شریف میں ہے جہاں 40 مسلمان اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور وہ دعا کریں، ان 40 میں سے کوئی ایک ایسا مقبول بارگاہ ہوتا ہے، بس اوقات پتہ اسے بھی نہیں ہوتا کہ میں وہاں مقبول ہو چکا ہوں. جب وہ آمین کہتا ہے تو باقی سب کی بھی قبول ہوتا ہے. اور یہ لاجک ہے اس کے پیچھے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات؟ میرے عزیز، میرے بھائی، اس واسطے یہ کہنا کہ یہ ہم کیوں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. رہ گیا بات کھانا پکانا. کھانا پکانا بھی ضروری نہیں ہے، مہمانوں کے لیے ہر کوئی بناتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ لکھا فتاوی رضیہ شریف میں، فرمایا کہ کھانا زیادہ ثواب تب ملے گا جب غربا میں تقسیم کیا. قریب والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہ بھی کھائیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کو تو چاہیے خود بڑھ چڑھ کے مہمانوں کو کھلائیں، خود گھر سے کھا کے آئیں. لیکن پیر سید محمود علی شاہ صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، یہ تشریف فرما ہے. میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں. میں نے ایک جگہ پہ یہ مسئلہ بتا دیا ایصال ثواب کی محفل میں. میں نے کہا یہ قریبیوں کو نہیں کھانا چاہیے، مسئلہ یہ ہے مہمانوں کو کھلایا کریں اور غربا کو کھلایا کریں. مسئلہ میں نے بتا دیا. اگلے جمعے جب میں گیا تو ان کے گھر فاتحہ کھانے کے لیے گیا تو وہ بندہ مجھے کہنے لگا رحمان صاحب مسئلہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا لیکن شریکاں تو ساڈا ناک کی پٹ چڑھیا. تو میں کہا کی ہویا ہے؟ اگے وہ دینے لگ ہے تو سر ٹکر تھوڑا بڑھائے تو مولوی وہ آخیا کوئی ہو جائے مسئلہ داس بھی کوئی روٹی کھا بھی نہ. اب بتائیں ہم کدھر جائیں؟ مطلب صحیح مسئلہ بتانے پر بھی لوگوں کا یہ ذہن ہے
تو مسئلہ نہیں سنیا خدا رنگ بدل دیتا ہے، رنگ نہ بدلیا کرو. اصل جو مسئلہ ہے نا اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھا کرے. اور یہاں پر یہ سن لے باصوفیہ نے لکھا طعام المیت یموت القلب. وہ کہتے ہیں جو بندہ اس انتظار میں رہے گا کہ علاقے میں کوئی مرے گا تو میں چنگی روٹی کھاواں گا، اگر کوئی اس انتظار میں ہے اور یہ روٹیاں کھاتا ہے ختم و درودوں کی انتظار کے ساتھ، فرمایا اللہ اس کا دل ہی مردہ کر دے گا. یہ صوفیہ نے لکھا ہے طعام المیت یموت القلب. انتظار نہ کریں کسی کے مرنے کا، انتظار نہ کریں کہ اتھے جناب علی کٹا بخشی تو بڑھ جاساں. نہیں 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 نہیں. ہاں کہیں آپ چلے گئے آپ نے کھا لیا تو آپ کے لیے حرام نہیں ہے. کوشش کریں بچیں، غربا کھائیں، غریبوں میں تقسیم کریں، مساکین کو دیں. آپ خود گھر سے جیسے کھا کے جاتے ویسے تشریف لے آئیں. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ اس کی کوئی کیفیت اور صورت یہ چیز نہیں ہے. اور اس کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھی وہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دی. اب آ جائیے اس کا تیسرا اسٹیپ. پہلا ایصال ثواب کو سمجھا، دوسرا اس کی شکل و صورت کیسی ہے. ٹھیک ہے، اب تیسری بات، یہ جو ہمارے یہاں تیسرا ساتہ یہ 40واں کیسے وجود میں آئے؟ نبی پاک کے دور کوئی نہیں سی. میں کہا باقی بہت ساری چیزیں کوئی نہیں ساتھ. ہاں بہت ساری چیزیں. قرآن میں زیر زبر نہیں تھی نبی پاک کے دور میں؟ اگر تھی تو بتائیے کڑ قرآن دے وچوں. رکوع اور آیتیں اس طرح نہیں تھی، یہ بات میں کڑ وچوں. جمعے کی دوسری اذان نبی پاک علیہ السلام کے وقت میں نہیں تھی، حضرت عثمان غنی نے شروع کی ہے. بس کر، کیا مطلب ہے اس کا؟ مساجد کی یہ کیفیت نہیں تھی، نہ پنکھے نہ قلین نہ اتنا سب کچھ بھی نہیں تھا. اور کارکٹیاں، اب آپ سمجھ آ رہی ہے؟ ان نہیں حضرت میں کہا ہوں کی ہوئے ان پوچھل دے پیر آئے ہی نا کر سیدھا مسئلہ. کہہ رہے جار یہ ضرورت پیش آئی. میں کہا باہ ایتھے یا ضرورت پیش آئی نا کہ قرآن عربی تو پڑھ لے سن کہ اے اجمی کی میں پڑھ سن زیر زبرہ لا تاکہ سوک ہو جاوے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے ہمارے دین میں آسانی پیدا کرنا کو گل ہے. یاد رکھو اسی آسانی کے تحت آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں. ہم شادی رکھ لیتے ہیں 5 تاریخ نو شادی ہوئے گی. اکیلی قرآن و حدیث چاہے تیری 5 تاریخ نو شادی ہوئے گی. کہنا قرآن و حدیث سے نہیں آیا لیکن مہمان نوازی آسانی تھی ہونی ہے نا کہ آسانی کرنا اچھی بات نہیں. تو میں کہہ پھر اسی جدو تریے دے ختم دا اعلان کیتا تے ساڑھے پرانے آواز آسانی نہیں اس نے تو مشکلیں چاہ جانا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آسانی کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. اصل وجہ یہ تھی نا دیکھیں میری طرف ہمارے آج کل یہ موبائل آ گیا سارا دور آ گیا ورنہ اس سے پہلے دیکھیں موبائل نہیں تھا. خط کا دور، خط کے دور سے پہلے خود بندہ جا کے پیغام لے کے جاتا تھا. جب بندہ خود پیغام لے کے جاتا تھا تو اس وقت 2 قسم کا راستہ ہوتا تھا. یا تو وہ کم از کم 3 دن کا یا 7 دن کا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ 3 دن کے قریب جیسے یہاں سے کوئی لاہور چلا گیا، یہاں سے کوئی فیصل آباد 3 دن، ایک دن جان دا دعا دسیا آن دا 3 دن آ کے بیٹھنا ہونا. تو جڑا اتھو کراچی انہیں 7ویں دن پڑھنا ہے نا. اب دیکھو یہاں ایک بندہ فوت ہو گیا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. اس کے بہن بھائی رشتہ دار سب کو پتا تو چلا نا فیصل آباد وہ 3 دن آئے. اثر رو بھی لیا ہے، مثال دے رہا ہوں، رو بھی لیا دفنا بھی لیا ہے. اے جڑے ہن 3 دن آئے تو سن کے کر سو یہ کدھر آئے ہیں؟ یہ ہونا سے رو تو رو لے ہے ہوں تو سکی کرو. میں مثال دے رہا ہوں، حالانکہ رونے کے لیے کیفیت ہے. جان بوجھ کے تسنو بناوٹ اپنے اوپر غم غالب نہیں کرنا چاہیے. اگر آ جائے تو منع بھی نہیں ہے. اب سمجھ آ رہی؟ جان بوجھ کے ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے. اب یہ 3رے دن آئے یا 7ویں دن آئے مہمان بہن بھائی ایک ہی کرچن آئے تھے رو دو کے چل بھائی یہ رونا کا کام تسا بھی کر رہے تو سن کی دے آئے ہو. اب لوگوں نے توجہ کی علماء کی طرف، بھئی جنازہ تو ہم نے پڑھ لیا، دفن بھی ہم نے کر لیا، اے 3 دن دا پرانے آپ ہونا تھا کی کریے. انہاں کہا چپ کر کے تھائیں بیٹھ کے گپا مار کے نہ جاؤ. بہتر ہے رب دا قرآن پڑھو اس تو بعد رل کے دعا چ کرو تاکہ جے واسطے آئے ہو تو تک چھڈی جاوے. یہ تھا ختم کا وجود، یہ تھا 7ویں دن کا وجود. اب رہ گئی بات 40ویں کی. صوفیاء لکھتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ میں بندے کی کیفیت ہر 40 دن کے بعد بدلتی ہے. پہلے 40 دن پانی کا قطرہ، اگلے 40 دن خون کا لوتھڑا، اگلے 40 دن گوشت کا لوتھڑا، اگلے 40 دنوں میں ہڈیاں، اگلے 40 دنوں کے اندر چہرہ، اگلے 40 دنوں میں روح. ایسے 40 دن پر ٹوٹل پروسیجر چلتا ہے ماں کے پیٹ میں. فرمایا اسی طرح جب بندہ قبر میں جاتا ہے 40ویں
دن اللہ اس کی حالت بدلتا ہے، یا جنتی یا جہنم والی۔ فرمایا اس دن صدقہ و خیرات اور دعا و درود کرو کہ یا اللہ اس بندے کی حالت کو جنتی حالت میں تبدیل کر۔ فرمایا جب تم دعا کر دیتے ہو اللہ اس کی حالت جنت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو آٹا چاڑیا ہو جاتا ہو دیا موجہ لگی جا دیا۔ جزاک اللہ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ کوئی نہیں آیا آپ حضرات؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ لوگوں نے اس کو بڑا عجیب و غریب طرح ہے کتنے لکھے ہے اے ادوں کوئی نہیں سن جڑی شاہ نبی پاک دے دور چ نہیں میں نہیں مندا، تو میں کہا تو بھی نہیں، اسی تینوں بھی نہیں مندے، تیرا ابا کوئی نہیں سی اسی تیرے ابے نو بھی نہیں مندے، تیرا دادا کوئی نہیں میں تیرے دادے نو بھی نہیں مندا۔ ہمیں کرتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، حضور کی اس امت کو اس جھنجھڑ میں نہ ڈالو۔ ان کو مسئلہ بتاؤ یار، گزرتے زمانے کے ساتھ بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ بدعت ہے جو نبی پاک کے دور میں نہیں، بدعت ہے۔ سن لو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ سنت مٹ جائے وہ بدعت ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ سنت مٹ جائے وہ بدعت ہوتی ہے۔ دین میں بگاڑ پیدا وہ بدعت ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ دین میں حسن پیدا ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ساتھ ڈھول کھڑکا ہے، یہ بدعت ہے۔ سنت مٹ گئی ہے، دین بگڑ رہا ہے، نہیں کر سکتا یہ۔ جو ہے کہ کوئی آپ حضرات کی اسی طرح آپ کو کہے میلاد اس وقت نہیں ہوتا تھا جس طرح ہم جلوس نکالتے ہیں، ویسے تو میلاد تھا، چونکہ نبی پاک روزہ رکھے سوادہ میلاد تو ہو گیا نا، میلاد تو تھا نا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی اصل کو نہیں، نہ اصل ہے، شکل بدلی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح نہیں تھا تو یہ میں نے کہا بتا، میلاد کرنے سے دین کا نقصان ہوتا ہے، سنت بگڑتی ہے، یا حضور کی شان بڑھتی ہے اور شوکت بڑھتی ہے، لوگوں کے دلوں میں عشق پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، محبت عشق تو پیدا ہوتا ہے، تو میں کہا موڑ سردہ مردہ کیوں ہے؟ پھر اس کو بدعت کیسے کہہ رہے ہو؟ مسئلہ یاد رکھ لے، مسئلہ پڑھے لکھے حضرات علماء بیٹھے اور آپ سنجیدہ فکر لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں۔ نبی پاک کے زمانے میں جس چیز کی اصل ہو، علماء کہتے ہیں اس کی شکل جو بھی بن جائے صرف دین کے مخالف نہ ہو وہ جائز ہے۔ اصل ہو نبی کے دور میں، شکل جو بھی بدل جائے۔ مثال دودھ نبی پاک کے زمانے میں تھا کہ نہیں؟ ملک پینے والا، یہ چاہ بھی ایسی، بولو یہ حرام کیوں نہیں مولی آدھے؟ ارے وہ مسئلہ یہ ہے اصل میں چائے میں سارا کچھ ہے، یہ اس دور میں نہیں تھا لیکن جائز ہے۔ کیوں؟ کہتا دودھ تو ہے نا، اصل تو ہے نا، شکل ہی بدلی ہے نا۔ میں کہا پکا رمی کھیر نبی پاک کے دور میں تھی، بولو انہوں نجائز کیوں نہیں آتے؟ ارے یار دودھ تو ہے نا، شکل ہی بدلی ہے نا۔ میں کہا پکا رمی کسٹرڈ نبی پاک کے دور میں تھا، کیوں نہیں مولوی حرام کہتے؟ کھا جا میرے پورا پورا ڈوں گا، بولو تو صحیح نہ جا رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، کھا جاتے ہیں حرام نہیں ہے، نبی پاک کے دور میں بھی نہیں، ہوں بدعت نہیں یاد آئی، ہوں پیڑی جاندہ ہے، شوگر بھی ہوتا تھا ادھی کوڑی بات کھا لیسا وہ بڑی کیا مرنی ہوں بھی فتوالا نہیں لگائے گا۔ کہتا ہے دودھ اصل ہے نا، پتہ شکل ہی بدلی ہے نا۔ ملک شیک کوئی بولو تے صحیح نہ یار، کیوں چپ ہو گئے ہو؟ اب یہ اجے میں کلفی آل تک گیا ہی نہیں، وہ بھی دو دی برفی آل تک گیا ہی نہیں، اجے تو میں کھوئے آل تک گیا ہی نہیں۔ یعنی ایک دودھ کی کتنی آئٹم ہے، سب جائز ہے۔ کیوں؟ دودھ ہے نا اصل، شکل بدل گئی، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ گوشت نبی پاک کے دور میں تھا نا، ہمارے بھائی حفیظ صاحب آپ کا بھی کام گوشت کا ہی ہے، گوشت تھا نا نبی پاک کے دور۔ آج کل شنواری ہے، آج جناب اچاری ہے، آج جناب دھم پوہت ہے، آج جناب وائٹ ہے، آج جناب فلانی ہے، یہ بھی تھا۔ مولوی سارے بھیڑ جاندن، وہی اس وقت گوشت دو قسم کا ہوتا تھا، یا آگ میں پکایا جاتا تھا یا شور میں غیر صلاح، باقی تو کسی کا وجود بھی نہیں تھا۔ اور جائز ہے، کہہ رہا یار گوشت تو ہے نا، شکل ہی بدلی نا، جائز ہے۔ میں کہہ رہا پتر ہے، یہ دا مطلب یہ دی اثر ہوئے نبی پاک کے زمانے میں اس کی شکل بدل جائے تو مسئلہ نہیں۔ تو میں نے کہا سوار کا روزہ رکھ کے نبی نے میلاد بنا لیا، اصل تو ہے،
آ گیا، جھنڈا آ گیا. میلاد تو ہے نبی نے منایا ہے، جب اثر ہے تو یہ بھی جائز ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. توجہ ہے. اور اسی طرح ایصال ثواب کو آپ دیکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں بیٹھتے تھے کوئی مجھے دکھا دے تیسرے دن کی محفل چوتھے دن کی محفل. تو میں کہا کوئی مجھے دکھا سکتا ہے تیسرے چوتھے دن کی محفل؟ نبی نے روکیا ہوگا. اگر نہیں روکیا تو کوئی نہیں. تو میں کہا تسی مڑ کے منہ چاہیے بدے ہو. خدا کا خوف کریں یار، امت کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا، حضرت سعد آگے، میری ماں فوت ہو گئی ہے. میں حضور یہاں نہیں تھا، میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں کہ ثواب پہنچے. آخر بندہ نہ ہوئے کچھ بھی نہ کرے، انہوں نے تسلی کی میں اسی یار میں مرن والے واسطے میں کی کیتا ہے تسلی. نبی پاک نے فرمایا ان کی طرف سے اگر تو کوئی صدقہ کر دے گا تو ثواب. حضور بتائیے کیا؟ فرمایا بہترین صدقہ اس وقت پانی ہے. مدینے میں پانی نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کنواں کھدوا دیا. آج بھی 21 نمبر گیٹ سے داخل ہو، کھبے ہاتھوں کھو ادھے اندر موجود ہے، صفا دے تلے ہے اور نشان لگا پہ ہے. میں ہر باری دینا وہ آج بھی. فرمایا حاضر ہی لے ام سعد، اے کھو پانی دا ہے، پانی لوگ بھی سن ثواب ایمان جائے گا، قبر کے بچ جائے گا کہ پانی بعد جائے گا کہ مرن تو بعد جائے گا. میں کہا فرق صرف اتنا ہے ساڑھے ختم تے انہاں دے وچ او اسی پانی دا ایک گلاس ختم تے رکھنے آ تے تواڈے کول برداشت نہیں ہوندا، او پورا کھو ہی دے دیندے سن. بس فرق اتنا ہے، اصل موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آگے، میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں ان کے لیے کیا کروں کہ ثواب پہنچتا رہے. آپ نے فرمایا ایسے کر کے کوئی چیز خیرات کر دے. اس نے کہا حضور یہ میرا باغ ہے نا، باغ یہ مجھے بہت پسند ہے. فرمایا پسندیدہ چیز دے گا تو اور ثواب ہے. اس نے کہا یہ سارے کا سارا میں اپنی ماں کے نام پہ خیرات کرتا ہوں. ہم صرف کلو کلو 2-2 کلو فروٹ لے کے آتے ہیں، وہ پورا باغ دے دیتے ہیں. سمجھ آئیے نہیں آئیے؟ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اصل ہے نا تو اگر شکل بدل گئی تو ہوں شکل کیوں بدلی ہے؟ اصل یہ مسئلہ ہے. اصل ہے اپنے یہ کہتے ہیں اصل ہے نا تو شکل بدلی تو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کا نقصان تو نہیں. یہاں کون سا ہو رہا ہے؟ غلط بات ہے. امت کو اس طرف مت لے کے جائیں اے بھی حرام ہے، اے بھی حرام ہے، اے بھی حرام. نہیں نہیں نہیں، یہ کچھ بھی حرام نہیں ہے. دیکھو نا قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، تلاوت حرام ہے؟ بولو. سامنے روٹی پکی بھی روٹی حرام ہے؟ گوشت ہے، فروٹ ہے، دودھ ہے، پانی حرام ہے؟ بعد دعا ہوئی حرام ہے؟ علماء سادات آئے حرام ہے؟ تو سارے بھرا کٹھے ہوئے حرام ہے؟ یہ حرام ہے کیسا بولو. علماء کی زبان میں کہتے ہیں اجزائے ترکیبی. بھئی یہ سارے اکٹھے کرنا جڑے ساڑھے محفل چھندا کیے کیوں حضور شاہ صاحب کو ایک شاید دسو جڑی حرام و نجائز ہوئے یہ تو کچھ ہے کوئی نہ تو مکمل زبان صدیق کا ایسے ہی کہہ دینا اس محفل کا وجود ہی کوئی نہیں 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 نہیں. ہاں تو مسئلہ حل کرا. مشکاۃ شریف میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام آپ کے ایک صحابی، بلکہ 2 بھائی تھے وہ صحابی، ان کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آس بن وائل. اس کے بیٹوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے خود نہیں کلمہ پڑھا تھا. اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری طرف سے 50 اونٹ تم نے خیرات کرنے ہیں، 50 تم نے خیرات کرنے ہیں. انہوں نے ٹھیک ہو گیا. ابا فوت ہو گیا، ایک بھائی نے 50 اونٹ خیرات کر دیے، دوسرے کو کہتا تم ہی کر. انہوں نے کہا میں تو نہیں کرتا. کیوں؟ اس نے کہا پہلے مسئلہ نبی پاک کو پوچھا. ہو سکے ابے آ کے ہے. اس نے کہا جناب قسم خدا دی ابے تو زیادہ رتبہ نبی دا، پہلے ابے کو پوچھا. اور اس نے آگے میں لگتا ہے کہ ایتھے خیرات کرنے بندے نہیں باویں ابا ہے. اس نے دوے بھائی نو لیا تے سیدھا نبی پاک کی خدمت دے وچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں پتہ ہے ساڈے ابا جی فوت ہو گئے. بالکل یہ سر ابا فوت ہو گیا ساڈا. نبی پاک نو آدھے اسی مسلمان ہیں، تو اس نے کلمہ کو نہیں پڑھا. بالکل ہی ہے جی. نبی پاک علیہ السلام کو آدھے ساڈے ابے نے آکھیا سی 50 اور تمہیں 50 تمہیں دینا، انہیں دیتے نے میں نہیں دیتے، تسی دسو. ہن نبی پاک دا جواب سن، ہن فتویٰ سن. کسے دارالعلوم دا فتویٰ نہیں ہے، حضور دا فتویٰ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک. فرمایا اگر تو مرنے والا مسلمان ہے، ایسے دعوت سے تسی بولنا باقی بھاویں نہ بولیا ہے، تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کرو ثواب جاتا ہے، چونکہ مسلمان
مسلمان کو جاتا ہے. خیرات کرو ثواب جاتا ہے, حج کرو ثواب جاتا ہے, غلام آزاد کرو ثواب جاتا ہے. اگر مرنے والا مسلمان ہے, اگر کافر ہے تو ثواب نہیں جاتا. اسی جڑے کرنے ہیں نا, کم از کم معاشرے چلان ہوندا بھی ساڈے مرن والا ہے مسلمان. کم از کم اعلان ضرور ہو جاتا ہے مسلمان سمجھا ہے تبھی کر رہا ہے کہ ثواب اندر ہی مسلمان ہو. انہو لو کان مسلما بلغہ ذالک, مسلمان ہوگا تو ثواب پہنچے گا, مسلمان نہیں ہے تو ثواب پہنچنا ہی نہیں. جڑے نہیں کریں دے کی سمجھی بیٹھے ہو. خدا کا خوف کریں یار, خدا کا خوف کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ توجہ ہے تو سنا دو, بخاری شریف میں ہے قربانی والا چیپٹر باب الادحیہ. نبی پاک علیہ السلام دو قربانیاں فرماتے ہیں حضور, ایک تو آپ کی, دوسری فرمایا یہ میری آل کی طرف سے بھی ہے اور میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے, یہ سب کی طرف سے ہے. اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا, کہتے ہیں صرف زندہ نو ثواب پڑھتا ہے, مردے نو نہیں, مردے نو بھی پڑھتا ہے, زندہ نو بھی پڑھتا ہے. کہ جنہ آگے آنا ہے انہاں دے واسطے بھی دعا ہو سکتی ہے. ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما دے, اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے اور سب کی بھی بخشش فرما دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم یا اللہ میری بخشش فرما, میرے ماں باپ کی فرما, اور قیامت تک جو ایمان والے ہیں سب کی بخشش فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, سورہ ابراہیم 13واں پارہ. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو آپ جو فوت ہو گیا اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں, جو زندہ ہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور جو آئیں گے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بس اوقات نہیں زندہ بندے واسطے کریں دعا ٹھیک ہے. اب میں خیر تسی زندہ تو پتہ کرو دعا کر دیو جدو بیمار ہو جاتا ہے. استاد جی دعا کرے آئے بابے ہوئی بہت بیمار ہیں تو میں کہا جدو تندرستی ادو بھی کروائے ہیں. جدو بابا بیمار ہویا تھا تو دعا کروائیے. بیمار میں دعا جاندی ہے, صحت مند نہیں جاندی تھا دعا. نہیں توجہ فرما رہے آپ. اما جی بیمار ہے, کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لیے دعا, زندہ ہی ہوتا ہے نا, بیمارہ تو نہیں ہے نا, کیوں دعا کروائیے. اس کا مطلب زندہ کو جاتی ہے, لیکن اساں بے نیا بھی تھوڑے بیمار ہوئے تو اب دعا جاتی. صحت مند رو بھی جاتی ہے, صحیح نہیں توجہ فرما رہے آپ. اور مرنے کے بعد یاد رکھ لے احادیث بتاتی ہیں خالصتاً اس قبر والے کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا, یہ مشکاہ شریف میں حدیث ہے, وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو تو پھر خالصتاً ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرو. یہ حدیث شریف ہے. اور یہاں پر بات بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے, نہیں جنازہ دے وچ ہی دعا ہے. اچھا یہ تو رب چالنی تو نماز دے وچ بھی دعا ہے, تو پھر بعد وچ کیوں ہے؟ جے ویچی ہے باہر نہیں منگنی تو رب چالنی والی وچ ہے نا, یہ ہے تو بعد وچ منگنی ہے. نبی پاک فرمایا دو ٹائم ایسے نے دعا قبول ہی قبول ہے. کیڑی؟ فرمایا من دبر الصلوات المکتوبات ومن جوف اللیل الاخر. فرمایا ایک فرض نماز تو بعد تے دعا تہجد ٹائم دعا قبول ہوتی ہے. نبی پاک نے یہ دو ٹائم بتائے, تو اب آقا کریم بتا رہے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو نبی پاک نے کوئی نہیں سی پتا بھی ویچ جدو ہے باہر کیوں ہے. نہیں 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 نہیں, ویچالی عبادت دے طور تے ہے, باہر آئی دے ویچ چنگی طرح اپنا رنگ راضی کر, اچھے طریقے سے مان. اور یہ علماء کہتے ہیں کہ کیا ہے دعا؟ فرمایا یہ اجرت طلب کرنا ہے اپنے رب سے, اور جب جتنا خوش ہو کے بندہ اجرت مانگتا ہے رب اتنی خوش ہو کے اجرت عطا فرما دیتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں سے دوسرا مسئلہ بھی سن لیجئے, فرض نماز صرف 5 نہیں ہے. کان چکے لے ہوئے مولوی پتہ نہیں یار کی کر ہوئے, کیونکہ اہل سنت کے کٹے پہلے بڑے کھلے ہوئے نا جی. فجر ظہر عصر مغرب عشاء کنیاں ہو گئیاں, تو میں کیا کیا سی صرف 5 چھویں کڑی ہے. پھر جنازے والی, جنازے والی بھی فرض نماز ہے بھائی. فرق ہے ایک 5 فرض عین ہر بندے کے فرض ہیں جڑا بالغ صحیح العقل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
تے جڑی جنازے والی ہے وہ بھی فرض لیکن وہ کفایہ ہے. کفایہ کا مطلب ہوتا کچھ بندے پڑھ لین تو باقی چھٹ جاندے. صرف اتنا فرق ہے یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے. تو نماز نا تو 5 نمازاں فرض چلو اتنے ہی کھڑے ہو جاؤ تو 5 نمازاں تو بعد دعا ہے کیوں آخر فرض ہے فرض تو بعد دعا میں حضور نے آکھیا ہے. تو میں کہا جنازہ بھی فرض ہے تو جنازے تو بعد یہ فرض ہے تو دعا منگ حضور آکھیا ہے. یہ کوئی مائی دا توڑ نہیں کر سکتا اس دلیل دا. ممکن بھی اڑ جائے گا ہے مولوی صاحب نے کہنا استدلال کیتا ہے. میں کہا حق اور سچ کا استدلال ہے. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہے 5 فرض نے جنازہ بھی فرض ہے. کہ نہ 5 تو بعد قبول ہے تو جنازے تو بعد بھی قبول ہے. کیسا مسئلہ حل ہوا ہے. اور دوسری بات وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. یہ فنی اعتبار سے بھی دیکھا جائے نا فنی اعتبار سے بھی تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اذا کلمہ شرط ہے اور فا اس کی جزا ہے. ایک شرط ایک جزا. اس کا کیا مطلب ہے؟ شرط کا مطلب ہوتا ہے یہ کام ہوگا تو اگلا ضروری ہے. مثال کے طور پہ سورج نکلے گا کہ دھوپ ضرور آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہن کوئی جا کے نہیں سورج نکلے دھوپ چھٹو میں کہنا شرط ہے سورج نکلے تے ہونا کی دھوپ ہونی روشنی آنی ہو ہی نہیں سکتا. سورج بھی نکلے تھے رات بھی ہو گئے نہیں ہونا. بہت اچھی بات. اسی طرح ایک کلام ہے فرمایا جے جنازہ پڑھی ہے اشرط ہے وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ اگر میت کا جنازہ پڑھی ہے ایک شرط ہے کہ موڑ کی کرنا پوسی فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ کہ موڑ دعا کرنی پوسی. آواز کمزور والی ہے آپ حضرات کی. یہ ہے شرط اور یہ ہے جزا. اگر جنازہ پڑھے میت اٹھے تو دعا کرنی پڑے گی. اور دوسری فنی اعتبار سے بات بتاؤں علم نحو کا ایک قانون ہے. یہ جو فا ہے نا فا للتعقیب تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک کام تو بعد دعا کام کرنا اور فوراً کرنا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب پاک نے فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ اگر تم جنازہ پڑھو میت پر فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ ہن تعقیب فوراً میت واسطے دعا کرو. اس کا یہ مطلب ہے ایک کام کے بعد دوسرا کام فوراً کرنا اس کو تعقیب کہتے ہیں. اور یہ لفظ فا کے ساتھ یہاں پر فا بمانا تعقیبیہ ہو تو یہاں مطلب یہ اگر جنازہ پڑھے تو بعد دعا بھی کرو. یہ فنی اعتبار سے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. لیکن ساری قوم شاید علم دی ایڈی گہری گل نہیں کی تھی بڑی سادہ جی میں گل کی تھی. لیکن ساری قوم بس اوقات دوڑیاں تے مائیاں تے لگی ہوندی ہے نا. لیکن میں آپ کے پاس میرا خیال ہے یہ تیسری حاضری ہے یا چوتھی ہے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے 3ری مرتبہ میں آیا ہوں. آپ محبت والے لوگ ہیں آپ بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں. اس بات کو سمجھیں. یہ کہنا کہ دعا او بھائی نبی پاک نے فرمایا دعا فرض نماز کے بعد ہے تو 5 فرض ہے تو جنازہ بھی فرض ہے. اور فا تاکید کر یہ ایک کام ہے تو دوسرا کرنا پڑے گا. جنازہ پڑھا ہے تو دعا کر بس نہیں بیچے میں کہا لو بھی تیرا بیچ چلا مسئلہ بھی آج حل کر دینے. تیری کو روٹی پکا کے دے تے سالن دے وچ مرچا تون کے پاوے تے تیری روٹی کھا بھائی 2-4 گرام لاون تو بعد دعا کہ اوئے مینوں پانی دیو کہ اگلا بندہ سیاںا ہوے تے آکھے میرا پتر پانی سالن دے وچ بھی ہے. ذرا تھوڑا جا سمجھیا ہے مسئلہ. کیا بات ہے. تے سالن دے وچ بھی پانی ہے تے آٹے دے وچ بھی پانی ہے تے جے وچ ہے تے بات ناجائز ہو گئی. اس نے تو ہوئے ہوئے مرچاں پٹنیاں نے اس نے آخنا ہوئے ہوئے وہ جنازے تو پہلو بھی جائے وچ بھی جائے بعد وچ جائے پانی پیواؤ نہیں. لاتوں کے بھوت باتوں سے بندے بنے. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کلپ سن کر آپ نے عقیدے کو مت بگاڑا کریں کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا. چھڈ دو انہاں دا نام بھی قسم خدا دی کسے نہیں لینا تے جڑے صحیح راستے تے رہے انہاں دے دیوے بلدے رہ جان. اپنے ذہن کو کھولیں شریعت کو سمجھے مسائل دینیہ کو سمجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا ادھر دیکھیں میری طرف. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص
فرمایا جب کوئی مرنے والا مر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دریا میں گر گیا. یہاں پر شارحین حدیث نے کلام کیا کہاں قبر کہاں دریا, ایک بندہ ادھر ڈگتے ہے قبر ٹر گیا, یہ مثال کیسے ہے؟ فرمایا حدیث کا اگلا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے. جدو کوئی بندہ دریا دے وچ ڈگدا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہاں کھانا دو, بینک بیلنس دو, مجھے یہ دو, نہ, وہ کہتا مجھے بچاؤ. اگرچہ لکڑی پھینکو, رسی پھینکو, کوئی پلاسٹک کی چیز پھینکو, بچاؤ, تدبیر کرو. فرمایا اسی طرح جو قبر میں جاتا ہے وہ بھی انتظار کرتا ہے. کس کا؟ حدیث کے لفظ سنیے, يَنْتَظِرُ لَهُ دَعْوَةً مِّنْ أَبٍ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ تَلْحَقُهُ فِي الْقَبْرِ. فرمایا وہ مرنے والا انتظار کرتا ہے قبر میں کہ میرا بھائی, میرا باپ, میرے رشتہ دار, میرے بیٹے, میرے احباب آج میرے لیے دعا کر دیں. جیسے دریا میں گرنے والے کے لیے پلاسٹک کی چیز کام آ جاتی وہ بچ جاتا ہے, قبر والے کے لیے دعا کام آتی ہے, وہ بھی اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے. قبر والا انتظار کرتا ہے, قبر والا انتظار کرے گا کہ پتر آدھا نہیں ہبے کن دعا نہیں کرنی چنا تو بعد ہے ہی کوئی نہ مکہ چنگا پیو کلو بدلا لے گئی. قبر والا انتظار کر رہے آدھا دعا ہے ہی کوئی نہ, خدا کا خوف کر یار. سمجھو اور اس بات کو دھیان سے سمجھو. حدیث شریف ختم نہیں ہوئی, جاگے تو اگلا حصہ سناؤں اس کا. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور یہ بتلائیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو قبر والے کو کتنا ثواب جاتا ہے؟ تو نبی پاک نے نہیں فرمایا بالکل کیڑا غیب ہے, میں کیڑا دیکھیا ہے, مینوں کیڑا پتہ ہے. آج بعض پاگل توڑ رہے ہیں میرے نبی کی شانوں کو. خدا کا خوف کرو یار. نبی پاک علیہ السلام کو کہتا ہے کتنا ثواب جاتا ہے؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اور یار 10 منٹ ٹھہر جا جبرائیل آؤں گا تو میں پوچھ کے دسنا. نہ آپ نے فوراً جواب دیا, فرمایا امثال الجبال, فرمایا تمہاری دعاؤں کا ثواب اللہ پہاڑوں کے برابر قبروں میں عطا فرما دیتا ہے. کس کے برابر عطا کرتا ہے؟ پہاڑوں کے برابر عطا کرتا ہے. اور ابھی بھی حدیث کے لفظ نہیں ختم ہوئے, جو مجھے یاد ہے میں آگے سناتا ہوں. ایک بندے نے پوچھا حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ان کو خوشی بھی ہوتی ہے؟ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں خوش ہوتے ہیں. کتنے؟ بالخصوص اپنے والدین بہن بھائیوں کے لیے ایسی محافل کرنے والے ذرا غور سے سنیں. آپ یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے. نبی پاک سے پوچھا گیا جب دعا کی جاتی ہے قبر والا کتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا وما فیہا, یہ مطلب ہوتا ہے اس کائنات جو کچھ ہے اگر انہوں آکھا جاوے اے تیرا ایک پاس آکھا جائے اے دعا ہے بھی اللہ دی مغفرت کر دے اے دی واسطے ہے, فرمایا ساری دنیا نو لت مار چھڑے گا کہ دعا نو سینے لا لوے گا. خوش ہوتا ہے. پوری دنیا دیکھ کر اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا تمہاری دعا دیکھ کر اس قبر والے کو خوشی ہوتی. اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کیا کریں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ مر گیا تو مٹی ہو گیا تو فرما میں کیا تیری اپنی مٹی ہو جانی ہے, تو کسے بول دے بیچے اے مٹی شٹی والے چکرا چو نکلا میرا پتر ایو تو کافرہ نو بہم ایسی. ہاں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ فرماتا ہے ہمیں قسم ہے قیامت کی, قسم ہے نفس لوامہ کی. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میری ہڈیاں ہو جائیں گی, مر جاؤں گا, قبر میں من پوچھے گا من کوئی نہیں اٹھا سکتا. فرما ہم ہیں, تمہیں اٹھائیں گے, تم سے پوچھیں گے, اور پھر وہ کہے گا یسأل ایان یوم القیامہ, قیامت کدوں آنی ہے؟ پھر قیامت نہیں پھر تینوں سائیاں پوچھنا ہے. کافروں کا یہی تو وہم تھا, قبروں میں جائیں گے تو کوئی پوچھے گا نہیں, مر کے مٹی ہو گیا. نہیں, مر کے مٹی ہو گئے تو سوالوں کے جواب کون پیا دیتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار. قبر یا جنت کے گڑھوں, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. نیک ہے تو قبر جنت ہے, اگر بد ہے تو قبر جہنم ہے. قیامت تک سزا بھی ملے گی, ثواب بھی ملے گا. تو آنا مٹی ہو گئی ہے, خیر پہ ہے ہی. اب حدیث مانوں یا تیری مانوں؟ بیٹھے ہو کھڑے ہو کے بولنا یار, مسئلہ سمجھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا جب بھی قبرستان جاتے ہو چل کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو، تے مٹی ہوئی پئی ہے تو سلام کینوں آکھے کیا کہو کرو یار۔ حضرات علماء بیٹھے، حضرت شاہ صاحب نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا آپ قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگانا، اوپر پاؤں نہ رکھنا، کیوں؟ فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جب ہوئی مٹی پئی ہے۔ وہ بیٹھے ہو بولو تے صحیح نہ یار، کئی پریشان ہو گئے ہو۔ اب یار یہ میں مسائل ڈسکس کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بات تو نہیں کر رہا۔ صاحب بار شریعت نے یہ سارے قبر والے چیپٹر میں ساری باتیں لکھی ہیں آپ نے۔ قبر نے اتنے پیر نہیں رکھنا، انہوں تکلیف ہوندی ہے، وہ تو کوئی شے ہے مٹی نہیں۔ خدا کا خوف کرو یار۔ نبی پاک علیہ السلام نے آنکھوں تک فرمایا جدو کوئی فوت ہو جائے، فرمایا دنیا برائیاں نہ بیان کریں، حضور کی حدیث ہے، اچھائیاں بیان کرو، کیوں؟ فرمایا جب تم اچھائیاں بیان کرتے ہو اللہ جب تمہاری زبان سے اس کی اچھائیاں سنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جگ راضی تے رب بھی راضی، تمہاری تعریف کرنے سے وہ بخشا جاتا ہے، اور جب کوئی برائی بیان کرے تو اے گا لگے کوئی نہیں کرتا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جس طرح زندہ بندہ ہوتا ہے نا، اس کی کوئی برائی بیان کرے انہوں پتہ لگے بڑی تکلیف ہوندی، یار فلانا بندہ ایڈا کمینہ ہے میرے خلاف ہے گلاں کردا ہے، اینوں شرم تے حیا نہیں ہوندی، اور چلو جے میرا کو پتہ ہی لگ گیا تے کسی نوں دسے تے نہ ہا، تکلیف ہوتی ہے نا۔ فرمایا اسی طرح مرنے والے کی جب برائیاں بیان کی جائیں تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا کمینہ ہے یہ، میں مر گیا ہوں پھر میری غیبت کر رہا ہے۔ بیٹھے ہو، یہ ہے اصل مسائل۔ اور میرے عزیز بھائی اس لیے کہنا کہ بار کے مٹی ہو، تیری پہلو ہی مٹی ہوئی پئی ہے، یہ تیرا سارا وہم دور ہو جائے گا۔ جدو سائیاں نے اٹھا کے بہایا نا، اور ٹھوئے سوالوں دے جواب دے، میں پھر پوچھاں گا مٹی ہوئی ہے کہ ہوں ہوئی ہے؟ بلکہ ہماری شریعت کا ایک مسئلہ ہے، جب بھی میت کو غسل دینا ہے فرمایا پانی تتا کرو تو وچ بیری دے 7 پتے گھٹو، ایسے ہی ہے جی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پانی دے چلو تتا کرنا ہے تو اس کا جسم ہے اور اتنا زیادہ